وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا صفاء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أجمل العلماء، أفضل الفضلاء، عمدة المحققين، سلطان المناظرين، حضور الشاہ مفتی محمد اجمل شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: کرم کی رحم کی امداد کی ہے آز اجمل کو، خدا سے مصطفیٰ سے غوث سے احمد رضا خاں سے، خدا سے مصطفیٰ سے غوث سے احمد رضا خاں سے، اور عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بردار، تائید رحمانی کا سرمایہ دار، انوار ربانی کا حامل، حقائق قرآن کا ماہر، دقائق آیات کا عارف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا: خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان اجمل العلماء کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت ہے. منبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے. ان علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں تقریر شروع کر دوں گا. کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ، ذرا محبت سے بولے: یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ، یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت کا تارا، یا رسول اللہ مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، یا رسول اللہ کروں میں پھر مدینے کا نظارہ، یا رسول اللہ. سنے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 290، باب ما جاء فی التسبیح، حدیث نمبر 28، حدیث نمبر 28 کے لائن نمبر 4-5 کی حدیث شریف سنے: قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: التسبیح نصف المیزان، التکبیر یملؤہ، الحمدللہ یملؤہ ما بین السماء والارض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث شریف ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ عقیدت سے، محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟
محبت سے؟ اب ذرا سب مل کر بولے محبت سے. نبی فرماتے ہیں خدا کا بندہ عقیدت سے محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے, اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے. کیا بھر جاتا ہے؟ ترازو کا آدھا پلہ. ترازو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, جسے آپ نے دیکھا وہ ترازو نہیں, اللہ کا ترازو. اس ترازو کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47 میں خدا فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے جس پر ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے. وہ ترازو ہوگا کہاں؟ وہ ترازو ہوگا کتنا بڑا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبل بہ العرش. اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف. اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ یہ آباد اور وسیم بھائی, یہ جو بچوں کی رشتہ دار وغیرہ خواتین میں سائی ہیں, یہ سامنے والے مکان والوں سے کہیے کہ وہ تھوڑی جگہ بیٹھے کٹک کھول دیں اور وہاں سے ان کا انتظام کرائیے. آپ کی ذمہ داری نہیں پڑ رہیے گا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف. ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبل بہ العرش. اللہ کا ترازو جس کا پلہ اتنا بڑا ہے, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض. ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے, زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ امریکہ, جرمنی, جاپان, ہالینڈ, ماریشس, ملیشیا, سری لنکا, آسٹریلیا, زمبابوے, چین, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, ہندوستان, پاکستان, ترکستان, افغانستان, قزاقستان, سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے. ایک بھگو سرائے کے خوش عقیدہ سنی بھائیو, ترازو کا پلہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت علامہ قاری راشد صاحب قبلہ, شاہی امام شاہی کا سنبل حضرت قاری راشد صاحب قبلہ, اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین و آسمان سے نہ بھرے تو پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ اپنے ترازو کے پلے کو کیا کرتے رہے؟ ترازو کے پلے کو بھرتے رہے. ذرا ایک بار واپس سے بھر لیجیے ترازو پلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ, حضرت علامہ خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میدان اجمل کانفرنس کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ, حضرت علامہ خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ. بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے. ماشاءاللہ منبر نور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان رضا صاحب قبلہ مصباحی مدظ اللہ العالی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا الحاج خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نائب ناظم اعلیٰ مرکزی مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم حضرت تشریف فرما ہو گئے. اب ذرا محبت سے سارے لوگ بولیے یا رسول اللہ. یہ مدرسہ, ان مدرسوں نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا حضرات. یہ مدرسہ ان مدرسوں نے دنیا والوں کو دیا کیا ہے؟ ذرا غور کرنا. آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بچہ پڑھ کے مسجد میں نماز پڑھائے گا, بچہ پڑھ کے قرآن خوانی کرے گا, مسجد میں نماز پڑھائے گا, داعی اور مبلغ بن کر اسلام کی تبلیغ کرے گا. یہ سب تصور دھومل ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف نماز پڑھانے کا ہی طور طریقہ دیا گیا ہے. توجہ کرے جو حضرات, جو بچے ہمارے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ذرا توجہ کرے. فزکس یہ ایک سائنس کی برانچ ہے.